السلام علیکم۔ میں تھوڑے دو چار دن کے بعد میں کوئی ویڈیو یہ جو ہے اپلوڈ نہیں کر سکا بیکاز آف دا کمیونیکیشن بریک ڈاؤن۔ سو میں نے آج تھوڑا سا آئی ہیو ڈیسائڈ ٹو ڈیلیبریٹ آن سم آف دا ڈفرینٹ ایشو، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی پچھلے 2-3 مہینوں سے بیکاز دا کالجز آر کلوزڈ، آئی مین دا سوشل لائف از ٹوٹلی ڈل اینڈ سو مجھے لگ رہا ہے آپ بہت بور ہوئے ہوں گے، مطلب گھر میں بیٹھ کر اور صرف اپنے کیریکولم کے بارے میں پڑھنا یا اپنی بکس یا جو آپ کورس کر رہے ہو یا آپ جو ڈگری کر رہے ہو صرف اس کے بارے میں پڑھنا یا ان کتابوں کے بارے میں پڑھنا، سم ٹائمز it goes out of your head. So today I have decided to give you a lecture, beyond this, what should I say, academics and curriculum. I have decided to give you the lecture of 10 to 12 minutes about this career counseling. What you have to decide as now you are in the 4th semester. And this lecture is also for the 2nd, 3rd or 1st semester students, that what actually you have to do or what shall be your aim for the future. Now the thing is that you are in your undergraduate course, so آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے یا آپ نے ڈیسائیڈ یہ جو ہے آپ کو ڈیسائیڈ اس ٹائم پر کرنا ہے یا پہلے ہی کیا ہونا چاہیے آپ لوگوں نے کہ what actually you want to do after this graduation, or what you want to do after this post graduation, or after completing your bachelor's degree. So کیا مسئلہ ہے آج کل کے ہمارے یہاں، مطلب آئی مین ٹو سے ہمارے کشمیر میں، دیٹ unemployment and joblessness is at its peak, and it is highly difficult to get a government job in the contemporary times. But if you have decided that what actually your aim is, یا آپ نے کچھ اپنے من میں جو ہے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو فیوچر میں، لیکن میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہارڈ ورک یا ڈیڈیکیشن سے یا موٹیویشن سے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے دنیا میں کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ ناؤ یو آر ان یور انڈر گریجویٹ کورس، اور آپ نے یہ اس ٹائم پر آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ گریجویشن کے بعد واٹ نیکسٹ، گریجویشن کے بعد کیا کرنا ہے. بیکاز now we are in a very perplexing times. It is tumultuous situation in Kashmir. I mean, nothing is certain. Academics has hardly hit from last, particularly from last 6-7 or from last 1 decade, with this inception of this 2010 onwards. The academics has been worst hit. So being a students of or the being a budding students, so you have to decide what actually you want to do in the near future. So میرے خیال میں اگر اس وقت ہم بات کریں کہ being a sociology students or being a students of psychology, economics or social science in general, what should be the future prospects for the students of social sciences. If you ask me a question that what should be the future prospects for social science students, I think being a student of social sciences, and I think that social science students have they have many opportunities to come as compared to these students of natural sciences like physics, chemistry, biology. They have their limited fields. لیکن سوشل سائنس کی جہاں تک ہم بات کریں گے، آپ کا جو فیلڈ ہے بہت واسٹ ہے. آپ گریجویشن کرنے کے بعد جو ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں یا کسی بھی اور سوشالوجی یا سوشل سائنس کے بغیر کسی اور سبجیکٹ میں جو ہے یا کسی اور فیلڈ میں جو ہے آپٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ میں اپنا ایک ایکسپیرئنس بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو لوگ صرف کریکولم پر ہی اسٹک رہتے ہیں کہ ہمیں یہ سلیبس ہیں، ریسرچ میتھڈالوجی کا سلیبس ہیں، جینڈر سینسٹائزیشن کا سلیبس ہیں، ناؤ وی ہیو ٹو اسٹک آن دس سلیبس. نہیں،
اس چیز سے تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے، اب ایگزام کوالیفائی کرنے کے لیے یہ مطلب آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہے یا سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آپ کو کیا پڑھنا ہے، کن چیزوں پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے. یا آپ دیکھ لیجئے پچھلے 3 مہینوں سے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا کیا گھر میں. what you have studied, what you have gone through, what sort of a books you have gone through, اور آپ نے کن کن بکس کو کنسلٹ کیا، کن کن چیزوں کو آپ نے، یا کسی چیز پر آپ نے لکھنے کی کوشش کی، یا آپ نے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کی اچھی طریقے سے. دیز آر دا $1,000,000 کوشچنس. دیکھیے، سب سے پہلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل کے ہمارے جو سوشل سائنس کی جب ہم بات کر رہے ہیں، دا بز ورڈ از آفٹر کمپلیٹنگ گریجویشن دیٹ از سول سروسز. دیٹ ایوری بڈی وانٹس ٹو گو فار دا سول سروسز. دیٹس اے گریٹ آپشن. کے اے ایس یا آئی اے ایس کے لیے جانا، اور موسٹ پرٹیکولرلی جو سوشل سائنس کے بندے ہوتے ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز یا ان کے لیے چانسز ایز کمپیئر ٹو دا نیچرل سبجیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹو کریک دیز کمپٹیٹیو ایگزامز لائک کے اے ایس اینڈ آئی اے ایس. لیکن کے اے ایس اور آئی اے ایس یہ ان چیزوں کو کوالیفائی کرنے کے لیے ایک پلاننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. سب سے زیادہ پلاننگ اس میں میٹر کرتی ہے، اور ہارڈ ورک ایز کمپیئر ٹو آئی مین ٹو سے انٹیلیجنس اور دس ٹیلنٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ، وہ سیکنڈ پیٹرن پر آ جاتے ہیں. لیکن پہلے جو ہے ہارڈ ورک اینڈ پلاننگ اینڈ موٹیویشن ٹو کریک دس ایگزامینیشن آئی اے ایس کے اے ایس. لیکن اگر آپ نے موٹیویشن بنائی ہے کہ مجھے سول سروسز کے لیے جانا ہے یا آئی اے ایس کے ایس کے لیے جانا ہے، اس کے لیے آپ کو گریجویشن سے ہی ایک پلاننگ بنانی ہے. دیٹ واٹ سارٹ آف اے تھنگس آئی ہیو ٹو اسٹڈی ایوری ڈے. دین یو ہیو ٹو گو فار نیوز پیپرس، ون نیشنل نیوز پیپر، ون اسٹیٹ نیوز پیپر ایوری ڈے. آپ کو کرنٹ افیئرس یہ جو ہے اس میں دیکھنا پڑے گا. آپ کو کچھ میگزینس آتی ہے، ہماری فرنٹ لائن ہے، کروکشیتر ہے، یا کرونیکل آپ کو دیکھنا پڑے گا، یا این سی آر ٹی کی بکس آپ کو، یا کنسیپٹ کلیئرنس آپ کو آج سے ہی زبردست رکھنی پڑے گی. سو دیٹ آفٹر کمپلیٹنگ گریجویشن اور آفٹر کمپلیٹنگ پوسٹ گریجویشن یو ول بی ایبل ٹو ٹو کریک دس ایگزامینیشن. لیکن اس کے لیے ایک موٹیویشن، ایک پیٹرن کی یا ایک پلاننگ کی ضرورت ہے، اور اس چیز کے لیے ایک الگ سا میں آپ کو ایک لیکچر دوں گا. دیٹ واٹ سارٹ آف تھنگس you need to deliver on, or you need to ponder on, so that you can be able to crack this examination in the near future. دوسرا چیز ہے کہ اگر میں نے کیا دیکھا ہے کہ میں نے خاص کر یہ اپنے جب سے میں یہ پڑھاتا ہوں، آئی مین سے ٹیچنگ فیلڈ میں ہوں، میں نے دیکھا کہ most particularly students from the Kashmir, they are prone to gotification. I mean, this is the major problem as far as I have gone through this academics, particularly at the college and the university level. Most particularly in the college level, this gotification, I mean to say, exam جب پہنچنے والا ہوتا ہے تو آپ نوٹس کر لیتے ہیں، پھر ان سے آپ جو ہے گوٹا کر لیتے ہیں، اور پھر وہی گوٹا مار کر پھر یہ اس چیز سے کچھ کام بننے والا نہیں ہے آپ کو فیوچر میں. کانسیپٹ کلیئرنس از اے میجر تھنگ. جب تک آپ کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ جو ہے ایز فار ایز جو کمپٹیٹیو، اٹس دا ایج آف ایکسلنس. کنٹمپریری ٹائمز از اے ایج آف ایکسلنس. ایکسلنس کا جو انسان جو ایکسلنس کا پیچھا کرے گا، ہی ول بی سکسیزفل ان دا نیئر فیوچر. لیکن میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے سلیبس سے ہٹ کر بھی کچھ کتابیں پڑھیے، کچھ میگزینس پڑھیے، کچھ جرنل نالج کے بارے میں پڑھیے، کچھ ناولز پڑھیے، کچھ لکھنے کی کوشش کر لیجیے. گریٹر کشمیر یا کسی اور نیوز پیپر کے لیے جو ہے آپ آرٹیکلز لکھ لیجیے. اگر آپ کو اردو پر ہولڈ ہے، کشمیر عظمیٰ کے لیے، یا کچھ پیپرز لکھ لیجیے، کسی سوشل پرابلم پر آپ لکھ لیجیے. کوئی اور چیز آپ سماج کے بارے میں پڑھ لیجیے. یا آج کووڈ-19 چل رہا ہے، کورونا وائرس، اس کے فیس بک پر تو آپ ہیں ہی، سب سے زیادہ تو ٹائم آپ موبائل پر ہی جو ہے ویسٹ کرتے ہیں. فیس بک پر آپ دیکھ لیجیے، وہاں پر کانفرنسز آ رہی ہیں، ویبنارز آ رہے ہیں، ان کو دیکھ لیجیے کیسے اٹینڈ کرنا ہے. فیس کے بغیر آپ اٹینڈ اور آپ کو سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گی. اس کے ساتھ آپ کا ویژن بڑھ جائے گا، آپ کی نظر بڑھ جائے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا ہمیں آخر زندگی میں کرنا کیا ہے. انشاءاللہ میں کے ایس اور آئی ایس پر میں اور ایک لیکچر دوں گا. آئی ہوپ دیٹ you will ponder on this particular lecture of mine. Thank you very much.